بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشی تباہی منصوبہ بندی سے ہوئی، ذمہ داروں کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ تفصیلات کے مطابق سربراہ جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ معاشی تباہی حادثے کے تحت نہیں، باقاعدہ منصوبہ بندی سے ہوئی ہے۔ ملک میں معاشی تباہی کرنے والوں کو قوم کے سامنے بے نقاب ہونا چاہیے۔ کشمیر کو تقسیم کرنا ان کا ایجنڈا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرانا ان کا ایجنڈا تھا، پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہ ان کا ایجنڈا تھا۔ تو آج قوم کے سامنے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ پشاور میں جلسہ عام سے خطاب میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ پاکستان کو معاشی دباؤ کا شکار بنایا جا رہا ہے، ہماری فوج بیوروکریسی کو بھی بلیک میل کیا جا رہا ہے، پاکستان پر عالمی دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بھارت، ایران، افغانستان پر تو کوئی دباؤ نہیں، وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں۔ ہر طرف سے پاکستان پر دباؤ ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرانا، اس کے لیے عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، یہ تینوں امریکہ کے صدر ٹرمپ کے دفتر میں نہیں گئے تھے۔ کشمیر کو بیچنے کا ایجنڈا لے کر نہیں گئے تھے۔ قادیانیوں کو دوبارہ مسلمان قرار دینا پاکستان کے اندر، کیا اس مقصد کے لیے نہیں گئے تھے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ پاکستان کو معاشی بحران کا شکار بنانا کوئی حادثے کے طور پر نہیں ہے، بلکہ گزشتہ 4 سے 5 سال میں ایسے لوگوں کو لایا گیا۔ اتنی معاشی تباہی یہ حادثے کی بنیاد پر نہیں ہوا کرتی، یہ باقاعدہ منصوبے کے تحت ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ قبائل کو ضم کر کے مزید کمزور کر دیا گیا، انہیں مہاجر بننے پر مجبور کیا گیا۔ سربراہ جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ کون سی قوتیں ہیں جو افغانستان اور پاکستان کو لڑوانے کی سازشیں کر رہی ہیں؟ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے صدیوں پرانے تعلقات ہیں، کون سی سازشی قوتیں بد-اعتمادی پیدا کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، جذبات میں آ کر فیصلوں سے ہم اپنا نقصان کرتے جائیں گے۔ قائد اعظم نے اسرائیل کو برطانیہ کا ناجائز بچہ کہا تھا۔ سن 1940 کی قرارداد میں واضح کہا گیا کہ فلسطین میں یہودی بستیوں کا قیام ناجائز ہے۔ پاکستان کی ابتدا تھی۔ اسرائیل نے 1948 میں بنتے ہی کہا تھا کہ پاکستان کا خاتمہ ان کی خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں عرب دنیا اور ہمارے لیے جائز نہیں ہیں۔ آرمی چیف سے علماء کرام اور مشائخ کی ملاقات۔ تفصیلات کے مطابق شیخ الاسلام صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان حضرت مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان، مولانا قاری محمد حنیف جلندری، سربراہ سنی علماء کونسل مولانا محمد احمد لدھیانوی، مولانا معاویہ اعظم، علامہ ساجد میر، مفتی عابد، پیر حسان، پیر نقیب الرحمان، پیر عبداللہ شاہ سمیت تمام مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کرام اور مشائخ نے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری سے جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں ملاقات کی ہے۔ علماء کرام اور مشائخ نے متفقہ طور پر انتہا پسندی، دہشت گردی اور فرقہ واریت کی مذمت کی۔ علماء کرام اور مشائخ نے ملک میں رواداری، امن اور استحکام لانے کے لیے ریاستی اور سیکورٹی فورسز کی انتھک کوششوں کے لیے اپنی بھرپور حمایت جاری رکھنے کا عزم کیا۔ علماء کرام نے کہا کہ اسلام امن اور ہم آہنگی کا مذہب ہے، اور بعض عناصر کی طرف سے مذہب کی مسخ شدہ تشریحات صرف ان کی ذاتی مفادات کے لیے ہیں، جس کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آرمی چیف نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے ذریعے پھیلائے جانے والے گمراہ کن پراپیگنڈے کے خاتمے کے لیے مذہبی علماء کے فتویٰ پیغام پاکستان کو سراہا۔ آرمی چیف نے علماء اور مشائخ سے گمراہ کن پراپیگنڈے کی تشہیر اور اس کے تدارک اور اندرونی اختلافات کو دور کرنے پر زور دیا۔ آرمی چیف نے فکری اور تکنیکی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تفہیم اور کردار سازی کے لیے نوجوانوں کو راغب کرنے میں علماء کرام کے کردار کی نشاندہی بھی کی۔ فورم نے متفقہ طور پر حکومت پاکستان کی جانب سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی وطن واپسی، ایک دستاویزی نظام، پاسپورٹ کے نفاذ، انسداد اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی اور بجلی چوری کے خلاف اقدامات کی حمایت کی ہے۔ فورم نے افغان سرزمین سے پیدا ہونے والی دہشت گردی پر پاکستان کے موقف اور تحفظات کی مکمل حمایت کی۔ فورم نے پاکستان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے افغانستان پر سنجیدہ اقدامات کرنے پر زور دیا۔ فورم نے غزہ میں جاری جنگ اور غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بھی غم و غصے کا اظہار کیا اور انہیں انسانیت کے خلاف جرائم قرار دیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ بغیر کسی مذہبی، صوبائی، قبائلی، لسانی،
نسلی، فرقہ وارانہ یا کسی اور امتیاز کے پاکستان تمام پاکستانیوں کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے علاوہ کسی بھی ادارے یا گروہ کی طرف سے طاقت کا استعمال اور مسلح کارروائی ناقابل قبول ہے۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد پھر سیل، نماز جمعہ ادا نہ ہو سکی۔ تفصیلات کے مطابق سری نگر کی تاریخی جامع مسجد پھر سیل کر دی گئی ہے۔ نماز جمعہ نہ ہو سکی۔ میر واعظ عمر فاروق کو بھی گھر میں نظر بند رکھا گیا، جس کی حریت کانفرنس نے مذمت کی ہے۔ فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف سری نگر کے علاقے ہمنا میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ بھارتی حکام نے سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو سیل رکھ کر کشمیری مسلمانوں کو نماز جمعہ ادا کرنے سے روک دیا۔ جامع مسجد کی انجمن اوقاف کو مسلسل چھٹے جمعہ بھی مسجد کے دروازے کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر واعظ عمر فاروق کو بھی گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ انجمن اوقاف جامع مسجد نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں مسجد کو مسلسل سیل رکھنے اور میر واعظ عمر فاروق کی نظر بندی کی شدید مذمت کی ہے۔ دریں اثنا اسرائیل کی طرف سے غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف سری نگر کے علاقے ہمنا میں مرکزی امام بارگاہ کے سامنے پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ فلائی دبئی نے کابل کے لیے پروازوں کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق پہلی بین الاقوامی ایئر لائن کے طور پر متحدہ عرب امارات کی فلائی دبئی نامی ایئر لائن کی 2 سال سے زائد وقفے کے بعد کابل کے لیے پروازیں دوبارہ شروع ہو گئی ہیں اور گزشتہ روز اس کی پہلی پرواز کابل میں اتری۔ امارت اسلامیہ کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر کا کہنا ہے کہ اس کمپنی نے ان کی اور وزارت ٹرانسپورٹیشن اور ایوی ایشن کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں افغانستان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کر دی ہیں۔ ان کے دفتر نے ایکس پر شائع ہونے والے ایک پیغام میں کہا کہ کابل کے لیے فلائی دبئی کی پروازوں کے دوبارہ آغاز سے ظاہر ہوتا ہے کہ افغانستان کی فضائی حدود ہر قسم کی پروازوں کے لیے اب محفوظ ہیں اور تمام افغان ہوائی اڈوں پر ضروری سامان موجود، تمام سہولیات اور مساوی خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ فلائی دبئی کے بعد العربیہ کمپنی نے بھی انڈیا دیا ہے کہ وہ شارجہ ایئرپورٹ سے افغانستان کے لیے پروازیں شروع کرے گی اور اس کے امارت اسلامیہ کے حکام کے ساتھ تکنیکی امور پر مذاکرات جاری ہیں۔ واضح رہے کہ افغانستان کے لیے غیر ملکی کمپنیوں کی پروازیں بند ہونے سے ملکی کمپنیوں کی جانب سے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کی کئی شکایات سامنے آئی تھیں اور بین الاقوامی ایئر لائنز کی پروازوں کے آغاز کے بعد ٹکٹ کی قیمتوں میں واضح کمی آئے گی۔ فلائی دبئی کی جانب سے افغانستان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی تیاری کی خبر سب سے پہلے گزشتہ ماہ دبئی میں افغان کونسلیٹ نے دی تھی۔ اس حوالے سے کونسلیٹ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ 2 سال بعد افغانستان کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے والی پہلی بین الاقوامی ایئر لائن کے طور پر فلائی دبئی کی پروازوں کی بحالی اہم پیش رفت ہے۔ کراچی بندرگاہ افغان تاجروں کا فن سمال 1 ماہ کی تعطلی کے بعد آزاد ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت نور الدین عزیزی کی سربراہی میں ایک وفد نے پاکستانی فریق کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کی، جس میں پاکستان کے خارجہ امور اور تجارت کے وزراء نے بھی شرکت کی۔ اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ کراچی کے بندرگاہ پر پھنسے افغان تاجروں کا سامان فوری طور پر لے جانے دیا جائے گا۔ خامنئی نے غزہ جنگ سے انکار کیا۔ تفصیلات کے مطابق ایران کے روحانی پیشوا آیت اللہ خامنئی نے اسرائیل جنگ حماس کے ساتھ مل کر لڑنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی ریاست پر 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حماس کے سینئر عہدیداروں نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ سپریم لیڈر خامنئی اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے درمیان ملاقات رواں ماہ کے آغاز پر ہوئی۔ غزہ کی پٹی پر پھنسے 139 فلسطینی نژاد ہسپانوی شہریوں اور ان کے رشتہ داروں کو جنگ زدہ علاقے سے نکالے جانے کے بعد مصر کے راستے میڈرڈ پہنچا دیا گیا۔ امریکن سول لبرٹیز یونین نے فلوریڈا کی جانب سے فلسطینی یونیورسٹیوں کے حامی گروپوں پر عائد پابندی کو چیلنج کر دیا۔ مقدمے میں 2024 کے صدارتی انتخاب میں ریپبلکن امیدوار ڈی سینٹس کو فریق بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب میں سرکاری سعودی پریس ایجنسی SPA نے جمعرات کو اعلان کیا کہ ایک سعودی مہم نے غزہ کی پٹی میں مقیم فلسطینیوں کے لیے 8 لاکھ عطیہ دہندگان سے $133 ملین جمع کر لیے ہیں۔ ادھر دوسری جانب ایران کے سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے ایک رہنما نے ان سے گفتگو میں برطانوی خبر رساں ادارے کی اس خبر کو جھوٹا قرار دیا ہے جس میں آیت اللہ خامنئی کی جانب حماس کی جنگ میں اسرائیل کے خلاف شامل نہ ہونے کا بیان منسوب کیا گیا ہے۔
اسرائیل نے فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا نہ کرنے دی۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل نے اس جمعہ کو بھی فلسطینیوں کو مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا نہ کرنے دی۔ نمازیوں نے مسجد کے احاطے میں نماز پڑھی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فورسز نے مقبوضہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کی جانب جانے والے اہم راستوں اور گزرگاہوں کو بند کر دیا تھا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی فورسز کی سخت پابندیوں کے باعث مسجد اقصی میں جمعہ کی نماز میں صرف 4000 کے قریب نمازی شامل ہو سکے۔ بتایا گیا ہے کہ سینکڑوں نمازیوں کو مسجد اقصی جانے والے راہداریوں پر نماز جمعہ ادا کرنی پڑی۔ سڑکوں اور راہداریوں میں نماز پڑھنے والوں پر اسرائیلی فورسز کی جانب سے وحشیانہ تشدد اور آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ مغربی کنارے اور دیگر علاقوں سے آنے والے نمازیوں نے مقبوضہ بیت المقدس کی جانب جانے والی ہائی وے پر بھی نماز جمعہ ادا کی ہے۔ اسرائیلی فوجی مردہ فوجیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تفصیلات کے مطابق حماس القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ حفظہ اللہ نے کہا کہ ہم نے گزشتہ روز 9 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ کئی اسرائیلی فوجی مردہ فوجیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ 2 مزید فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا ہے، جبکہ گزشتہ 4 دنوں کے دوران اسرائیل کی 62 فوجی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں۔ غزہ کی پٹی کے شمالی علاقے بیت حنون میں اسرائیلی فورسز کی گاڑیوں کو راکٹوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ابو عبیدہ حفظہ اللہ کا کہنا تھا کہ میدان میں مارے گئے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد جلد یا بدیر اسرائیل تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ بیت حنون میں ایک اپارٹمنٹ جس میں دشمن کی فوجیوں کو رکھا گیا تھا اسے تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہم دشمن کی فوجیوں اور گاڑیوں کا غزہ کی گلی گلی میں تعاقب کر رہے ہیں۔ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو طویل، مسلسل اور لچکدار دفاع کے لیے تیار کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے زمینی آپریشن میں مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 50 ہو گئی ہے۔ دوسری جانب القسام بریگیڈ نے غزہ کی ایک سرنگ میں 5 اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کی ویڈیو بھی جاری کی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جنگجوؤں نے بہترین جنگی حکمت عملی اپناتے ہوئے بیت حنون میں ایک سرنگ پر اسرائیلی فوجیوں کو اپنے جال میں پھنسایا، اور جیسے ہی اسرائیلی فوج کا افسر اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا تو دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے میں اسرائیلی فوج کے افسر اور 4 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان پہلے تو اپنے فوجیوں کے آپریشن میں مارے جانے سے انکاری رہے، لیکن القسام کی جانب سے ویڈیو جاری کرنے پر حقیقت نہ چھپا سکے۔ ویڈیو 10 نومبر کی ایک کارروائی کی ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیلی مرکزی بینک کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جنگ کے سبب اسرائیلی معیشت کو یومیہ 26 کروڑ ڈالرز کا نقصان ہو رہا ہے، اور غزہ جنگ کی وجہ سے اسرائیلی معیشت کو 50 ارب ڈالرز کا نقصان ہو سکتا ہے۔